جر کسرہ فتح اور یا کو کہتے ہیں، یعنی جر کی 3 علامتیں ہیں، کسرہ، زیر، فتح، زبر اور یا۔ یہ تینوں جر کی علامتیں ہیں، جر ان تینوں کی شکل میں آئے گا، اور یہ جر کی تینوں علامتیں مختلف جگہوں پر ظاہر ہوں گی، مختلف اسما پر۔ مثلا اگر اسم مفرد منصرف صحیح ہے تو وہاں پر جر کسرے کی شکل میں ہوگا، جیسا علی المسلمین، یہاں پر کسرے کی شکل میں ہے المسلمین پر۔ اور اگر اسم غیر منصرف ہے تو وہاں پر جر فتح کی شکل میں ہوگا، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ تو آتے نہیں ہے، کسرے کو فتح کے تابع کیا جاتا ہے، تو اس لیے اگر اسم غیر منصرف ہے تو وہاں پر جر فتح کی شکل میں ہوگا، جیسا علی ابراہیم، ابراہیم غیر منصرف ہے، ایک عجمہ ہے اور ایک علمیت ہے اس کے اندر، تو یہاں پر جر فتح کی شکل میں ہے۔ اور اگر اسم اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، یا تثنیہ کا صیغہ ہے، یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو وہاں پر جر یا کی شکل میں آئے گا، جیسا علی ابی زیدن میں ابی، یہاں پر جر یا کی شکل میں آیا۔ اور علی المسلمین، یہاں پر جو نون سے پہلے یا ہے یہ جر کی ہی علامت ہے، اور علی المسلمین، یہاں پر نون سے پہلے جو یا ہے تو یہ جر کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جر کی یہ 3 علامتیں ہیں، اور مختلف جگہوں پر یہ 3 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے فرماتے ہیں مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ دیکھیے، جس اسم پر حرف جار آ گیا، حرف جار ان کی تعداد 17 ہے، تو ان 17 حروف جارہ میں سے کوئی بھی حرف جار آ جائے تو وہ اسم کیا کہلائے گا؟ مجرور کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اسم مضاف الیہ ہے تو وہ اسم بھی مضاف الیہ بھی مجرور کہلائے گا، وہ اسم بھی مجرور کہلائے گا۔ وہی کہتے ہیں مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو، جیسے علی المسلمی، علی ابراہیم، علی ابی زیدن، علی المسلمین، علی المسلمین، تو ان سب پر جو ہے حرف جار داخل ہے، لہٰذا یہ سارے کے سارے اسما مجرور کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے مجرور ایک دوسری شکل بتلائی کہ جو مضاف الیہ ہو اس کو بھی مجرور کہا جاتا ہے، اس کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں اور جیسے ولد المسلمی، تو ولد المسلمی میں المسلمی یہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ ولد ابراہیم، اس میں بھی ابراہیمہ یہ مضاف الیہ ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ مجرور ہے۔ ولد ابی زیدن، تو اس مثال میں بھی ابی زیدن کیا ہے؟ یہ مجرور ہیں کیونکہ یہ مضاف الیہ ہیں۔ غلام المسلمین، یہاں پر بھی المسلمین یہ مضاف الیہ ہے، لہٰذا یہ مجرور ہے۔ اسی طریقے سے امام المسلمین میں المسلمین، تو مجرور جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو وہ مجرور کہلاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جملہ اسمیہ۔ دیکھیے، جملے کے تعلق سے بھی پیچھے بتلایا تھا کہ مسند اور مسند الیہ کے مجموعے کو جملہ کہا جاتا ہے، یعنی جس ترکیب میں مسند اور مسند الیہ پا لیے جائیں تو وہ ترکیب جملہ کہلاتی ہے، مرکب مفید کہلاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں جملے کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ بھائی اگر جملے کا پہلا جز اگر اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ، بہت آسان انہوں نے مثال اس کی پیش کی ہے، اور بہت آسان اس کا طریقہ بتلایا ہے پہچاننے کا جملہ اسمیہ کا۔ تو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو آپ اس کو جملہ اسمیہ مان لو، جیسے زید عالم، سمجھانے کے لیے یہ بتلایا ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمی ہوتا ہے، باقی ضروری نہیں ہے۔ مبتدی طلباء کے لیے
یہ بات کہہ دی ہے حضرت نے کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جز اسم آسانی کے لیے. تو جیسے زید عالم، تو یہاں پر زید یہ اسم ہے اور یہ جملے کا پہلا جز ہے، لہٰذا زید عالم یہ جملہ اسم میں کہلائے گا. اور جملہ فعلیہ تو کہتے ہیں جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. جیسے عالمہ زید، تو اس مثال میں عالمہ فعل ماضی ہے، باب السمیہ اسمعوس ہے اور یہ پہلا جز ہے جملے کا، تو لہٰذا یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، عالمہ زید. آگے فرماتے ہیں ہدایت کے طور پر جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے. تو جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے اور جو مسند ہوتا ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے. اور جملہ فعلیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوگا اس کو فاعل یا نائب فاعل کہیں گے اور جو مسند ہوگا اس کو فعل کہیں گے. بھئی جملہ اس کے اندر مسند اور مسند الیہ پائے جائیں، اب وہ مسند چاہے فعل کی شکل میں ہو چاہے خبر کی شکل میں ہو، مسند الیہ چاہے فاعل کی شکل میں یا نائب فاعل کی شکل میں ہو یا مبتدا کی شکل میں. بہرحال اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس میں جو مسند الیہ ہے اس کو مبتدا کہیں گے اور مسند کو خبر کہیں گے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس میں جو مسند الیہ ہے اس کو فاعل یا نائب فاعل کہا جائے گا اور جو مسند ہے اس کو فعل کہا جائے گا. باقی مشق انشاءاللہ کل کریں گے.